قانون اور آئین کی بالادستی کو دیکھیں وہ پریشر میں آتے ہی نہیں ہیں. آئیں کیوں؟ کیونکہ آئین اور قانون جو کہتا ہے. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کل ہم اگر اتنی چیزیں لکھی گئیں تو الیکشن کمیشن ECP جو آلریڈی جس کا مینڈیٹ ہے آرٹیکل 218(3) کے تحت فری فیئر الیکشن کرانا. یقین کریں کہ الیکشن کمیشن سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے گیا. ایسے الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف جو ہم نے ان کے خلاف ریفرنس ڈالا ہے، ان کو تو آرٹیکل 6 کی سزا ہونی چاہیے. انہوں نے پوری عوام کو دیکھیں، عوام کا مینڈیٹ بیچا. عوام کو آرٹیکل جو ہے آئین کا آرٹیکل ہے 17 جو کہتا ہے کہ آپ کو آزادی ہے کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن. آپ ایک آزادی کے اوپر ڈھاکہ ڈال رہے ہیں. اتنی عوام جنہوں نے ووٹ دیا ان کا ووٹ آپ چھین کے دوسری پارٹی کو دے رہے ہیں. رات کو لوگ 50-50 ہزار کی لیڈ پہ جیتے ہیں، آپ نے اٹھا کے دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال دی اور 47 حکومت. اب الیکشن کمیشن کو کوئی رستہ نہیں ملتا. یہ ججمنٹ جو آئے گی انشاءاللہ اس ججمنٹ میں ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور آپ کو یاد ہے کہ میں فیڈرل الیکشن کمشنر تھا PTI کے الیکشن میں، اور سنبل والا کیس تھا. اس ٹائم چیف جسٹس نے نہیں مانا. اب 11 ججز نے یہ بھی مان لیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے PTI، یہ جو ریزرو سیٹ والا فیصلہ ہے. اور ساتھ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ان سے بلہ کیوں لیا ہے. تو اب دیکھیں آپ ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، RO نے الیکشن کرائے، ملک میں تباہی مچ گئی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک عدلیہ کی تحریک چلائی اور ہم نے 31 جولائی 2009 کی ججمنٹ افتخار محمد چودھری نے دی. بڑا کام کا جو آپ کو میں بات کر، اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ سارے ججز جو ہیں جنہوں نے PCO کے تحت حلف لیا وہ سارے چلے جائے. یہ مسٹر جسٹس قاضی عیسیٰ اور یہ تمام ججز جو چودھری افتخار کے ساتھ تھے اس ٹائم، یہ سارے اگر آئے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں یہ رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہیں. اب ان پہ فرض ہے اس کے بعد، کیونکہ آپ نے کہا کہ PCO کے ججز سارے ختم. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ جج ہیں انہیں آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آئین کے حلف کی پاسداری کرنی ہے. اور جتنی لیجسلیشن ہو رہی ہے، میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ تمام لیجسلیشن جو ہو رہی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے. اگر کوئی ایکٹ بدنیتی پر مبنی ہو اور ایسی لیجسلیشن ہو تو سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہو سکتا ہے اس کی وائرز پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ امپلائیز ایکٹ پورا اڑ گیا تھا تو سپریم کورٹ اس کو اڑا سکتی ہے. یہ تو اب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. خبریں ابھی یہی آ رہے ہیں کہ جی 3 سال کی ایکسٹینشن کی بات بھی ہو رہی ہے. ابھی یہ آ رہا ہے لارجر انٹرسٹ کو دیکھا. بھئی لارجر انٹرسٹ پاکستان کی عوام دیکھیے، عوام بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، سری لنکا میں کیا ہوا ہے، آپ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے. تو ہماری تو یہ دعا ہے اور ہم کھڑے ہیں آئین کے ساتھ. ہم عمران خان کی ذات کے ساتھ نہیں کھڑے. میرے جیسا بندہ عمران خان کے ساتھ اس وجہ سے کھڑا ہے کہ وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ تو عمران خان کو یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی احتساب ہونا چاہیے. اگر ہماری پارٹی میں غلط لوگ ہیں جنہوں نے اگر ٹکٹ دیتے وقت کرپشن کی ہے، غلط کام کیے ہیں، ہمیں ان کو بھی نکالنا ہے. اور انشاءاللہ یہ پارٹی جب آئے گی، خان بہر آئے گا، بہت ساری چینج آئے گی. نیاز اللہ نیازی صاحب یہ بتا دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پوری لیجسلیشن جو کی جا رہی ہے اور اس ٹائم جو ہے بل لائے جا رہے ہیں قاضی صاحب کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ جو ہے ان کو ایکسٹینشن دی جائے. آپ قاضی صاحب کے بڑے فیورٹ وکیل ہیں. یہ بتائیے گا کہ قاضی صاحب اگر یہ قانونی ایک پہلو ہے، یہ تھوڑا جو ایک نقطہ ہے وہ ذرا سمجھا دیں کہ قاضی صاحب کس طریقے سے آ سکتے ہیں اگر ان کی ایکسٹینشن بنائی جاتی ہے. دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا، قاضی صاحب سے میرا پیار ہے. میں تو کرتا ہوں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. اور جو بندہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے اسے صرف ڈر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے. اسے کسی جج کے سامنے آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. آپ کو یاد ہے سنبل والے کیس میں نے یہی کہا کہ مجھے صرف یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اس وجہ سے خلاف ہیں کہ ایک تو آپ کے خلاف ریفرنس آیا اور دوسرا ہے کہ آپ کے اپنی پٹیشنز جو ہیں آپ کی مسز کی اور عمران خان کے ساتھ آپ کے ڈسپیوٹ ہے. PLD 2021 سپریم کورٹ 446 میں یہ کلیئر تھا کہ 4 ججز نے میجارٹی نے یہ لکھا تھا کہ عمران خان کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بیسٹ ہے. میں نے یہ ججمنٹ دی. اس ٹائم بھی یہ کہا سنبل والے کیس میں بھی، اور اس ٹائم دوسری دفعہ انہوں نے مجھے یہ بھی تھریٹ کیا کہ میں آپ کا لائسنس سسپینڈ کروا دوں گا. تو مجھے تو اس سے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں نے 23-24 سال کا 33 سال پریکٹس کی، میرے ہاتھ صاف ہیں. بھیج بھی دیتا تو مجھے کس چیز کا اس کو میں ڈیفینڈ کر لیتا. اب جو آپ کی بات ایکسٹینشن کی ہے، دیکھیں
3 साल की एक्सटेंशन को सुना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा बेशक कर लेना, मेरे बात कर लेना, ठीक है। आपको इसके पीछे बदनीति नज़र नहीं आती? आपको काजी फैज़ ईसा ने जो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए हैं, क्या पूरी आवाम को वो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है? क्या पूरी आवाम जो इस्लामाबाद के 3 हलकों में जिन्होंने वोट डाला, आप जहाँ मौजूद हैं, उनको नज़र नहीं आया कैंडिडेट 50-50 हज़ार से जीते हैं? क्या हमने काजी साहब को शुरू में कहा था लेवल प्लेइंग के लिए कि आप इन आरओ के ज़रिए इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? आपको कमिश्नर पिंडी नज़र नहीं आता? जो मेरी पटिशन थी वो कौन सी थी जिसमें मैं राजा सलमान अकरम रिस्पॉन्डेंट था ईसीपी में, मैं पिंडी डिवीज़न के एमएनए एमपीएस की तरफ से था। तो काजी साहब को वो पिंडी डिवीज़न के एमएनए एमपी का इलेक्शन नज़र नहीं आता? काजी साहब की अगर एक्सटेंशन हो रही है, हम काजी साहब की एक्सटेंशन बतौर वकील, बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन करने वाले, मैं तो उसका मुखालिफ हूँ कि उनकी एक्सटेंशन अगर हो रही है तो वो बदनीति पर मबनी है और उस एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हम ज़रूर खड़े होंगे। आपने बात की कि पार्टी में एहतसाब होना चाहिए, जी। तो इस वक्त पार्टी में जो इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं, तो ये तकसीम कौन पैदा कर रहा है और क्या इनका भी एहतसाब होगा? देखिए, इमरान खान ने एक कमेटी भी बना दी है और ख़ान साहब से मेरी जब भी मुलाकात हुई है, ख़ान साहब के साथ कोई भी ग्रुप की बात करता है, ख़ान साहब कहते हैं कि फॉर द यूनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आप इकट्ठे रहे। लेकिन ये बात ख़ान साहब को ज़रूर पता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में टिकट दिए जाते हैं वो भी मेरिट पे दिए जाएं, अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोर कमेटी में कोई फैसले होते हैं वो भी मेरिट पे होने चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं, मैं बड़ा इस तरीके से बड़ी स्ट्रेट फारवर्ड हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी पार्टी का बुनियाद जो इंसाफ पर है, अगर मैं कहता हूं कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया, अगर मैं कहता हूं कि ये पार्टी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के अलंबरदार है, तो मुझे अपने अंदर भी अकाउंटेबिलिटी लाना ज़रूरी है। और हमारे इंशाअल्लाह हमारे लोग हैं जो इस पार्टी में आए भी इस वजह से थे। आपको पता है कई आए कई चले गए। आपको इस पार्टी के अंदर देखा है, आमिर कियानी गया, फवाद चौधरी गया, सारे, और जो लोग बहुत करीब थे, हमें उसका हमारी कुर्बत सिर्फ है